سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی میں آج کل کیا چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی میں کچھ ہلچل سی مچی ہوئی ہے، وہ اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے فواد چودھری نے شعیب شاہین کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، جو کہ آبویسلی زیب نہیں دیتی اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی حرکتیں کرنا پبلک کے اندر، وہ بھی، اور وہ ظاہر ہے وہ بھی ایک ریپرزینٹیٹیو ہیں پی ٹی آئی کے اور وہ خود بھی ہیں، تو اچھا نہیں لگتا اس طرح سے۔ سو کیوں اس طرح کی نازیبا حرکت کی گئی، اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ کچھ علیمہ خان کی جو ہے واٹس ایپ چیٹ لیک ہوئی ہیں، وہ نظر آئی ہیں، اس پہ بھی اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے کہ اس چیٹ میں کیا تھا کیا نہیں تھا۔ عوام کے اندر جو ہے پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، اور یہی لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ پراپر ریپرزینٹ کر سکیں۔ ان چیزوں پہ ڈسکس کریں گے۔ عید کے بعد عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی نئی تحریک چلائی جائے گی، تو تحریک انصاف کی طرف سے کون سی نئی تحریک چلائی جائے گی، اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ تھپڑ مارنے کے باوجود عمران خان نے فواد چودھری کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، حالانکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ابھی جو ہے وہ ان کو نکال دیا گیا تھا۔ I forgot the name، دماغ سے نکل گیا۔ شیر افضل مروت، یس، شیر افضل مروت کو نکال دیا گیا تھا، اور وہ پوچھتا رہ گیا کہ مجھے کیوں نکالا، لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ سو یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اینڈ اپارٹ فرام دیٹ، سب سے امپورٹنٹ یہ کہ آرمی چیف نے نوجوانوں سے جو گفتگو کی ہے، جو اسٹوڈنٹس سے اور جو یوتھ کے ساتھ گفتگو کی ہے، اس میں کافی ساری چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی۔ انہوں نے خواتین کے اوپر بات کی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے ہماری طالبان، ان کے بارے میں بھی ساری چیزیں بات کی۔ ان سب چیزوں کے بارے میں سن کے پی ٹی آئی والوں کو کیا آگ لگ گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی والے کیوں ایسے بھڑک اٹھے ہیں، اور ان کو کیوں لگ رہا ہے کہ وہ جو خواتینوں کے بارے میں بات کی گئی تھی وہ اپنی عورتوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے لگ گئے ہیں؟ کیا یہ کوئی کمپیریزن بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا؟ ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ السلام علیکم۔ شکریہ۔ یس سر، اسٹارٹ کریں۔ سب سے پہلے تو بتائیں یہ پی ٹی آئی میں کیا چل رہا ہے آج کل، یہ کیوں اتنے بچگانہ حرکتیں کر رہے ہیں سارے؟ جتنی آوازیں آج کل پی ٹی آئی میں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں، اس سے وہ مجھے یاد آیا کہ براڈ کاسٹ کی لینگویج میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وائٹ نوائز، سفید دھواں۔ وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر اتنا آوازوں کا ہجوم ہو کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے، وہ اتنا شور ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وائٹ نوائز۔ آج کل یہ حال ہے پی ٹی آئی کا۔ تو آج کل جو پی ٹی آئی کا حال ہے، وہ اتنی آوازیں ہیں بھانت بھانت کی، اور وہ اکثر آوازیں ایک دوسرے سے متصادم ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ جی یہ کہہ کیا رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے۔ اب آپ نے خود ہی بتا دیا، کئی واقعات بتائے، مثال کے طور پر جو فواد چودھری اور شعیب شاہین کا جو ٹاکرا ہے، بالکل، اس میں ایک تو یہ واقعہ ہے، اور ایک اس کا تناظر اور اس کی جو اہمیت ہے۔ ظاہر ہے جو واقعہ ہوا اس پہ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ کسی عقل مند آدمی نے اس کی حمایت نہیں کی کہ یہ کوئی ایسا اچھا قدم ہے جس کی کوئی بندہ حمایت کر سکے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد شعیب شاہین گئے، ٹھیک ہے، عمران خان سے ملاقات، اور عمران خان کو بتایا کہ جی مجھے یہاں چوٹ لگی، تو مجھے بازو میں لگی، تو مجھے فلاں جگہ ہوا، اور یہ بات ہوئی، میں گر پڑا، اور لوگوں نے بھی رپورٹ کیا۔ خان صاحب نے نہ اس کی مذمت کی، ویسے ان کے ٹویٹس آ جاتے ہیں ہر چیز پہ، کوئی نہ وہاں پر لوگوں کے سامنے نہ کوئی انہوں نے مذمت کی اس کی۔ فواد چودھری کے ساتھ نرمی بڑھتی جا رہی ہے، مطلب صرف یہی نہیں، بلکہ جب فواد چودھری بھی گئے تو ان کو بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ سننے میں آ رہا ہے صلح بھی کرائی انہوں نے۔ یہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ صلح ہوئی ہے، لیکن شعیب شاہین نے اس کی تردید کی، اور کسی آزاد ذریعے نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ کوئی صلح ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو صلح کی جو بات ہے وہ بیان ضرور ہے چودھری صاحب کا، لیکن یہ کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے۔ جس چیز کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سارا واقعہ سنا رہے تھے خان صاحب کو اپنی روداد
شعیب شاہین، تو انہوں نے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی نہیں کیا. ان سے کہا وہ جو فلاں پٹیشن میں نے کہا تھا وہ اس کا کیا ہوا، یعنی کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوئی. مجھے یقین ہے اس بات کا کہ شعیب شاہین کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا. اور یہ حقیقت کہ فواد چودھری کو بھی نہ انہوں نے کوئی منع کیا، نہ یہ کہا کہ آئندہ ادھر میرے پاس نہ آئیں، نہ کوئی ان کے خلاف کوئی مذمتی بیان جاری کیا. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس عمل کی خاموش حمایت خان صاحب کی طرف سے جاری ہے. اور اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیوں ہے ایسا؟ مجھے لگتا ایسا ہے کہ خان صاحب خود بھی چاہتے ہیں کہ یہ شغل میلہ جو ہے وہ لگا رہے. اور کئی لوگ جو ہے پی ٹی آئی سے جو باہر نکلے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گروپس رہیں آپس میں، اگر ان کی مت بھیڑ ہو تو وہ اوپر ایک شہنشاہ معظم ان کی جو ٹھیکیداری ہے وہ قائم رہتی ہے. وہ کبھی صلح کرا لیں گے، کبھی اس سے یہ کر لیں گے، تو وہ ان کو سوٹ کرتا ہے آج کل خاص طور پر، کیونکہ وہ اندر ہیں اور باہر وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو وہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور ایک طرح سے سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی بہت اچھا عمل ہے. اچھا عمل تو آپ بھی یہاں ابھی گفتگو شروع ہونے سے پہلے آپ خاصے غصے میں تھیں کہ یہ کیوں ہوا ہے. یہ اچھا عمل ہے ہی نہیں. مطلب آپ کو کسی کو مارنے کا رائٹ ہی نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی مطلب آپ کی تلخ کلامی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، لیکن آپ کسی پہ ہاتھ کیوں اٹھاؤ گے؟ اور پھر وہ لوگ جو عوام میں پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ اگر ایسے ماریں گے پیٹیں گے تو پھر آپ دیکھیں باقی لوگ تو پھر کھلم کھلا کریں گے نا سارے. دیکھیں جو پی ٹی آئی کی جو سرکاری پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے. خان صاحب نے البتہ پبلکلی ڈس اون نہیں کیا. اگر وہ جس طرح سے شیر افضل مروت کے لیے انہوں نے احکامات صادر کیے کہ جی وہ ادھر نہ آئیں اور جی ان کا نام نکال دیں اور جی وہ مختلف جو اسٹیٹمنٹس بالکل جس سختی سے اس کے لیے کیا، اس طرح سے فواد چودھری کے حوالے سے تو انہوں نے نہیں کیا. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ خان صاحب خود بھی پوری طرح سے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پارٹی سے نکل گئے ہیں. اگر ایسی بات ہو تو پھر وہ ان کے رویے میں کوئی سختی، کم از کم اتنی سختی تو ہوتی ہے نا جتنی شیر افضل مروت کے لیے، وہ تو نہیں ہے. بالکل. تو لیکن اس طرح سے آپ کو نہیں لگتا سر کہ کریڈیبلٹی پی ٹی آئی اپنی لوز کر دے گا اگر خان صاحب اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور اس طرح کے لوگوں کو جانے دیں گے؟ تو کریڈیبلٹی تو لوز ہو جائے گی نا پارٹی کی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ایک ہی فرد ہے جس کی ساکھ اور عزت اور شہرت ہے، وہ خود ہے، وہ خود ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ ان کے مریدین ہیں جو ان کو مرشد کہتے ہیں. تو اس لیے باقی جو افراد ہیں، تنظیمیں ہیں، کمیٹیاں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جب چاہیں کسی کو رکھ لیں، جب چاہیں ان کو نکال دیں. یہ تو ویسے بڑا عجیب بات ہے، لیکن چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے کیونکہ وہ ایسا چاہتے ہوں گے شاید کہیں نہ کہیں. علیمہ خان کی جو واٹس ایپ چیٹ لیک ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آئی ہیں، جو اسکرین شاٹس آئے ہیں، اس میں ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے جو ہمیں پہلے سے معلوم نہیں تھی. مثال کے طور پہ کہ جی وہ یہ جو وکلا کا جو گروپ ہے ان کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے، گنڈا پور کے بارے میں کیا سوچ ہے، بشرا بیگم کے بارے میں کیا سوچ ہے، جو چندے جمع ہو رہے ہیں، پیسے جمع ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے. آج وہ جبران الیاس جو ہے اس کے بارے میں البتہ مزیدار چیز تھی کہ کسی نے کوئی فلیٹ خرید لیا ہے، کوئی جو ہے وہ اور کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی معلومات جو ہے یہ کہ وہاں پر چندے پہ بھی جھگڑا ہے، خاندان کا بھی جھگڑا ہے، گروہوں کا بھی آپس میں جھگڑا ہے. تو یہ ایک تقسیم شدہ متحارب لڑنے بھڑنے والے لوگوں کا ایک ہجوم ہے، وہ ثابت ہوتا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو پہلے بھی ہمیں معلوم تھی
لیکن اب لگتا ہے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ جو پھڈا ہے وہ ٹھیک ٹھاک سے موجود ہے. اور وہ آپ یہ دیکھیں جو فواد چودھری صاحب کی جو ٹویٹس ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جی وہ رؤوف حسن اتنے کروڑ روپے تنخواہ لے کر گیا, جی وہ سیاسی کمیٹی ہے تو وہ ایک دن جیل نہیں گئے, وہ ان کو ٹاؤٹ کہیں, وہ دوسرے ان کو جوابی ٹاؤٹ کہیں. تو ان کے درمیان میں چلتا ہے موج میلہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے. ہاں, کیونکہ آپس میں گروپنگ جو ہو گئی ہے نا اسی ان لوگوں کے اندر ہی, پی ٹی آئی کے اندر ہی. سو دیٹ از دا اونلی ریزن مجھے لگتا ہے. اس کے علاوہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم کوئی نئی تحریک چلانے والے ہیں عید کے بعد. کیا تحریک ہوگی آپ کو لگتا ہے, اور اس تحریک تک پی ٹی آئی کے کون کون سے لوگ آپ کو لگتا ہے کہ رہ جائیں گے جو اس تحریک کو چلا پائیں گے؟ جیسے حرکتیں چل رہی ہیں کچھ سمجھ تو آ نہیں رہا. اس کا اعلان کیا تھا فیصل چودھری نے, فواد چودھری کے جو بھائی ہیں, ہاں, جن کی گالیوں کی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی اس سے پہلے جیل کے اندر, جو پولیس کے ساتھ جو ان کی, تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جی اب عید کے بعد جو ہے وہ ہم تحریک چلائیں گے. تو اس کا مطلب عید سے پہلے کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ایک خبر تو یہ ہے کہ 1.5 مہینہ جو ہے وہ سکون.com ہے, ٹھیک ہے. تو ایک 1.5 مہینہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہے وہ چل ماریں اور جو ہے وہ ریلیکس کریں. 1.5 مہینے کے بعد جو لوگ بچیں گے پی ٹی آئی کہ وہ کچھ تحریک چلائیں گے نا, لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کریں کہ جی ہم کوئی گرینڈ الائنس کریں گے تو فلاں کریں گے. بالکل. اب گرینڈ الائنس کس کے ساتھ کریں گے؟ جن کے ساتھ انہوں نے اتحاد بنایا تھا, تحریک تحفظ آئین, محمود اچکزئی تو مینگل, وہ خود ان سے خفا ہیں, اور جب بھی یہ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. مولانا کے بہت قریب تھے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ, لیکن جب دوسرے وہ بنے, جوڈیشل کمیشن بنا, تو انہوں نے اپنی لوگوں کی نامزدگی دے دی, ان کو پوچھا بھی نہیں. تو ابھی تک جو ہے وہ مولانا نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ سیز فائر کیا ہے, جنگ بندی کی ہے. اب جنگ بندی آپ ان گروہوں کے درمیان ہوتی ہے نا جو پہلے جنگ کر رہے ہوں, ظاہر ہے. تو اتحادی تو جنگ نہیں کرتے نا, انہوں نے ابھی صرف جنگ بندی کی ہے. کوئی مل کے تحریک چلانے کی بات جو ہے, کون اس کی قیادت کرے گا کچھ نہیں معلوم کسی کو. تو یہ ایک میرے خیال میں ان کی خبر کے حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ اپنی جماعت کو متحد نہیں رکھ پا رہے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ کیا, وہ کسی کے ساتھ مل کر کیا کریں گے. تو پہلے آپ اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لیں, تو پھر جب تحریک چلانے کی بات آئے گی تو دیکھ لیں گے. دیکھیں, تحریک چلانے کے لیے آپ کو وہ قیادت بھی اس طرح کی چاہیے جو کہ دوسرے لوگوں کو ساتھ چلے. بالکل, جو شخصیت کام لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اب دیکھیں 1977 میں مارشل لا لگا تو بیگم نصرت بھٹو جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اہلیہ تھی, وہ جو اپنے روایتی جو دشمن تھے سیاسی ان کے پاس چل کے گئیں. وہ اصغر خان جو کہتے تھے کہ جی بھٹو کو ہم کو ہلا کے پل پہ پھانسی دیں گے, ان کے پاس بھی گئی, اور لوگوں کے ساتھ بھی, مولانا بھی, سارے. تو وہ آپ کو رویہ اور مزاج چاہیے ہوتا ہے. وہ یہاں تو اپنے سائے سے ڈرتے ہیں خان صاحب. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ, اور پھر جس طریقے سے معیشت کی حالت ہے وہ ہر روز بہتری کی طرف جا رہی ہے. آج جو ہے وہ ورلڈ بینک سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے, جو آپ کی جو افراط زر ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے. تو جو اوورال جو ماحول ہے ملک میں, ابھی گرین انیشیٹو پہ پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ مل کے, تو بات یہ ہے کہ تحریک عوام کی مدد سے چلی جاتی ہے نا, چلائی جاتی ہے. عوام کے اندر ایسا کوئی غصہ ہے نہیں, پارٹی آپ کی تقسیم ہے. تو تحریک جو ہے وہ آپ ضرور چلا سکتے ہیں, بھرپور چلا سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور اس کے علاوہ کہیں نہیں. چلیں, سوشل میڈیا پہ ایسا لگتا تو ویسے یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا اور یوتھ پہ صرف انہی کا راج ہے, اور کوئی
نوجوانوں سے بات نہیں کر سکتا اور کوئی ان سے مخاطب نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی جو ابھی آرمی چیف نے ملاقات کی اور سب کے سامنے بڑی اچھی نوجوانوں سے بالکل, اور ان کے ساتھ بڑی اچھی اسپیچ دی اور بڑا اچھا ان کے ساتھ ڈسکشن کیا سب کچھ, اس پہ بھی پی ٹی آئی والے تو بھڑک اٹھے. ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ناانصافی ہو گئی ہے ان کے ساتھ کوئی. اور خواتین کے حوالے سے جو بات کی وہ بھی پی ٹی آئی والوں کو بری لگ گئی ہے کہ اگر وہ بات کر رہے ہیں کہ خواتینوں پہ تو ہماری خواتینوں کے ساتھ بھی ان کو ویسے ہی کرنا چاہیے پھر. تو وہ کمپیریزن کرنے لگ گئے ہیں, شاید وہ 9 مئی والی بات کو لے کر آ گئے ہیں بیچ میں اور یہ سب کچھ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں 9 مئی سے بھی پہلے یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ خان صاحب نے فوج اور اس کی قیادت کو ہدف بنانا شروع کر دیا تھا. پھر فزیکل حملے ہوئے 9 مئی کو. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو 24 سے 26 نومبر کے دوران جو یہاں پر ہوا ہے اسلام آباد میں, تو وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے چاہے جس میں کہ وہ فوج کو اور جو قیادت ہے یا آرمی چیف خاص طور پر موجودہ آرمی چیف اس کو جنرل باجوہ کے خلاف بھی کیا, لیکن جس تسلسل کے ساتھ جنرل عاصم منیر کے خلاف, تو ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے چاہے موقع محل ہو یا نہ ہو. ابھی جو کل کی جو اسپیچ ہے آرمی چیف کی, اس کا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ اس کا مرکزی نقطہ جو طالبان کی جو دہشت گردی ہے اور ان کا جو ان کی جو نظریہ اور سوچ ہے, جو اسلام کو استعمال کرتے ہیں دہشت گردی کے لیے, خواتین پر مظالم کے لیے, اور اس نے قرآن کی آیتوں سے یہ ثابت کر کہ جی ہمارا جو دین ہے اسلام جو ہے وہ عورتوں کے خلاف نہیں ہے, عورتوں کو کے حقوق سلب کرنے کی بات نہیں کرتا. اب کیونکہ طالبان جو ہے وہ یہ کرتے رہے ہمارے ملک کے اندر بھی, جو لڑکیوں کے اسکول کو بم سے اڑانا, افغانستان میں تو عملاً جب سے آئے ہیں انہوں نے جو لڑکیاں ہیں ان کی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے, یہاں تک کہ جو میڈیکل کی جو تعلیم ہے خواتین کی وہ بھی انہوں نے بند کی ہوئی ہے. تو وہ اس جو ان کی جو سوچ ہے اس کو انہوں نے ہدف بنایا کہ جی یہ جو تو وہ بات لے کر جی وہ جی ہماری خواتین کے ساتھ ظلم ہوا تو فلاں ہوا. بھائی ہمارے ملک کے اندر ابھی بھی آئین, قانون, عدالتیں, میڈیا یہ چیزیں موجود ہیں. تو اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ ضرور اس پہ بات کریں, لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہاں پر ہدف جو ہے وہ طالبان اور ان کا نظریہ ہے. پھر جب آپ ان پہ تنقید ہوتی ہے تو پھر یہ برا مناتے ہیں کہ جی ان کو آپ طالبان خان کیوں کہتے ہیں. جب آپ جو بھی ہدف ہو طالبان اور آپ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں اور اس کا رخ جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں, تو لیکن مجھے اس پہ بالکل بھی حیرانی نہیں ہوئی, کیونکہ کوئی دن نہیں گزرتا وہ جو چٹھیاں جو لکھ رہے ہیں, خطوط جو لکھ رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کا مقصد واقعی خط بھیجنا نہیں ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ فوج پہ اٹیک کریں, اس کی لیڈرشپ پہ کریں, ان کو تنگ کرتے رہیں فضول میں, یعنی کسی نہ کسی بات سے. ہاں, اور پبلکلی آپ جو ہے وہ ان کو انسلٹ کریں, یہ اس کا مقصد تھا. تو یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے انہوں نے بجائے اس یہ جو مسئلہ ہے دہشت گردی کا, یہ کوئی کسی ایک جماعت کی سیاست کا نہیں ہے, یہ ایک قومی مسئلہ ہے. مطلب جب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تبھی یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہے. تو یہ ایک قومی مسئلہ ہے. آپ جن چیزوں پہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ جی یہ تو ہم فوج بھی ہماری ہے, ملک بھی ہمارا ہے, دوسری طرف آپ کوئی موقع جانے نہیں دیتے جس میں کہ فوج اور اس کی لیڈرشپ پر اٹیک نہ کرے. میرا ایک سوال ہے سر آپ سے, جیسے بھی آپ نے بات کی نا کہ خواتین کے بارے میں بات کی آرمی چیف نے, اور انہوں نے ویسے جنرلائز ہو کے بات کی, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اسپیسیفکلی طالبان کے
رویے جو عورتوں کی طرف ہوتے ہیں، خواتین کی طرف ہوتے ہیں، اس حوالے سے بات کی. یہ تو آپ پوری تقریر جو ان کی ہے جو بھی جو آئی ہے اس میں پورا ہدف جو ہے دہشت گردی کے خلاف ہے. بالکل. جو اسلام کے نام پر خون خرابہ کرتے ہیں، فساد زمین پر، فساد فی الارض جو وہ، اور پھر اسی کے حصے کے طور پر انہوں نے جو خواتین ہیں ان کا دفاع کیا کہ جی ان کے حقوق اسلام کے نام پر چھینے نہیں جا سکتے. وہ اس کا مدعا تھا، وہ کسی جماعت یا گروہ کی طرف نہیں تھا. لیکن میں نے کہا نا کہ یہ موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی موقع ملے ہم جو ہے وہ فوج اور اس کی قیادت پر کیچڑ اچھالیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کمزور ہوں گے، ہم ان پہ دباؤ ڈال کر ہم ایک طرح سے NRO لیں گے اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو چھڑا لیں گے. پھر وہ کہتے ہیں NRO تو ہمیں چاہیے نہیں ہے. ہاں وہ کہنے کی بات اور ہے، لیکن اس کا جو آپ دیکھیں کہ جو مذاکرات کے جو 2-3 دور جو ہوئے تھے حکومت کے ساتھ، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اپنے یہ بندے جو ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر سے بھی آپ ان کو چھڑوا سکتے ہیں. تو وہ کیا تھا؟ وہ اگر NRO نہیں تھا تو وہ اور کیا تھا؟ ٹھیک ہو گیا. سو اصل میں بس یہ وہ کہتے ہیں نا کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات تو ایک ہی ہے نا، بات تو کان تو پکڑنا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. سو بہت شکریہ سر، آپ کے وقت کا، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.